وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق 10ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کو فکر معاش لاحق ہوئی. قریش فطرتاً تجارت پیشہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائل عمر ہی میں تجارت کی غرض سے قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت و دیانت، معاملہ فہمی، سچائی، صداقت کے چرچے ہونے لگے. اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے. ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہونے لگا، ذکر خیر ہونے لگا. آپ کی نیک نامی کے تذکرے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چونکہ میرے پاس تو مال بہت زیادہ ہے تجارت کا، لیکن سالار قافلے کی تلاش میں ہوں، کوئی امین مل جائے جس کو یہ مال حوالے کر دوں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی دیانتدار اور بڑے ہی امانت دار اور معاملہ فہمی کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تجارت کا مال کافی تھا، لیکن وہ سالار قافلے کی تلاش میں تھی تاکہ کسی امین کی سپردگی میں وہ اپنا تجارت کا مال ان کے حوالے کر دیں. جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہوئی تو ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم کو محمد بن عبداللہ سے زیادہ کوئی امین شخص نہیں ملے گا، لیکن آپ کو محمد بن عبداللہ کے لیے 4 اونٹ محنتانہ تجویز کرنی ہوگی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوشی سے اس کو منظور فرما لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا جو آپ اکیلے کر رہے تھے، اور سارے خاندان والے آپ کو الوداع کہہ رہے تھے. ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیے. اس کے بعد آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت کا مال لے کر ملک شام کی طرف نکلتے ہیں.
ساتھ میں میسرہ نامی غلام بھی موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ دوران سفر جن اونٹوں پر تجارت کا مال موجود تھا وہ بیمار ہو گئے۔ میسرہ نامی غلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان اونٹوں کے ماتھے اور کمر پر کچھ پڑھ کر دم کیے، جس کے نتیجے میں وہ اونٹ صحیح سالم ہو گئے۔ قافلے والے یہ منظر دیکھے تو تعجب میں پڑ گئے۔ یہ اونٹوں کی پہلی حالت تو ایسی تھی کہ بالکل مرنے کے قریب تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اونٹوں پر کچھ پڑھ کے دم کیا، جس کے نتیجے میں صحیح سالم ہو گئے۔ جب وہ قافلہ ملک شام کے قریب پہنچا اور ملک شام کے قریب ایک نستورہ راہب کا ایک عبادت خانہ تھا، بہت سے تجارتی قافلے جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں ٹھہرتے تھے۔ سارے قافلے والے نستورہ راہب کے عبادت خانے کے قریب ٹھہرے اپنا تجارت کا مال لے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ بیٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ کا عجیب انتظام کہ وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ اصل میں بیری کا درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے سے 500 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد سے کوئی آدمی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ اللہ کے نبی آ کے جب بیٹھے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ نستورہ راہب میں منظر دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزماں ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، اے لوگو، تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ نبی آخر الزماں ہے، جس نے ان کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد نستورہ راہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہودی نصرانی آپ کے دشمن ہیں، آپ کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، آپ جلدی سے تجارت کا مال فروخت کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال فروخت کرتے ہیں، خوب نفع آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ رہی تھیں، بہت دن ہو گئے محمد بن عبداللہ تجارت کا مال لے کر گئے اور ابھی تک آئے نہیں۔ حسن اتفاق کے ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالائی حصے پر کھڑی ہوئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ یکایک آپ کی نظر اونٹنی پہ پڑی اور اس پہ ایک آدمی سوار ہے، اور اللہ کا ایک عجیب انتظام کہ ابر کا ایک ٹکڑا ہے جو اس آدمی کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو یہ سمجھ گئیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور جو تجارت کا مال فروخت کیے تھے وہ حساب کتاب دے دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ میسرہ نامی غلام سے پوچھتی ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس شخص کے اوصاف کیا ہیں، اس شخص کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو
میسرہ نامی غلام کہنے لگا کہ ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ دوران سفر ہم چل رہے تھے، راستے میں جن اونٹوں پر تجارت کا مال تھا وہ اونٹ بیمار ہو گئے، تو محمد بن عبداللہ نے ان اونٹوں کے ماتھے اور کمر پر کچھ دم کیا پڑھ کے، جس کے نتیجے میں وہ اونٹ صحیح سالم ہو گئے۔ اس کے بعد میسرہ نامی غلام نے نستورہ راہب کا وہ قول بھی سنایا کہ جس نے ان کی اطاعت کی وہ نجات پایا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جب یہ باتیں میسرہ نامی غلام سے حضرت خدیجہ نے سنی، برسوں پہلے دیکھا ہوا یہ خواب ان کو یاد آنے لگا۔ وہ خواب کیا تھا؟ انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم آپ کو اس خواب کے بارے میں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔